تو حضرین، سب سے پہلے آپ تمام کا میں منتظمین کی جانب سے اس مبارک محفل میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ لہجے کی اداسی جائے گی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ لہجے کی اداسی جائے گی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ کچھ روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی۔ یہ عاشقان رسول کا پیغام ہے کہ جب ایسی محفلوں میں جب آپ آئیں گے اور ایسی محفلوں میں جب بیٹھیں گے اور جس محفل کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو یقین مانیں کہ وہاں لہجے کی اداسی بھی جائے گی، باتوں میں کھنک بھی آئے گی اور چہرے پہ چمک بھی آئے گی۔ تو آئیے، اس وقت مجھے زیادہ تمہید نہیں ماننا ہے جی، میں نعت کے 4 مصرعوں سے اپنے سفر کا آغاز کروں۔ آج کے نشست کا یہی سے آغاز ہوا چاہتا ہے کہ نبی کے چاہنے والے کی یہ پہچان ہے لوگوں، نبی کے چاہنے والے کی یہ پہچان ہے لوگوں، کہ وہ دیندار ہے اور صاحب ایمان ہے لوگوں، کہ وہ دیندار ہے اور صاحب ایمان ہے لوگوں۔ زمین کیا چیز ہے، عرش معلیٰ کے بھی سینے پر میرے سرکار کے نالین کا احسان ہے لوگوں، میرے سرکار کے نالین کا احسان ہے لوگوں۔ آج کا یہ مشاعرہ سید شاہ عبد الواحد صاحب قادری جامی صاحب کی صدارت میں ہونے جا رہا ہے اور زیر حمایت حضرت مرشد پیر قادری سجادہ نشین بارگاہ قادریہ، معاف کرنا، مرشد پیر قادری صوفی برادر سجادہ نشین بارگاہ آپ کی حمایت میں اور آپ کی صدارت میں اس مشاعرے کا انعقاد ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ طرحی مشاعرہ ہے، حسب معمول جو ہے یہاں کی روایت ہے، ہر سال یہاں پر جس طرح ایک طرحی مصرع دیا جاتا ہے، امسال بھی ایک مصرع دیا گیا ہے، اور آج جو شعراء اکرام اس وقت جلوہ افروز ہے اسٹیج پر، جو مصرع آج دیا گیا ہے اس مصرے پر اپنا کلام آپ کی زندہ سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ مصرع یہ ہے کہ سمجھا نہ کوئی رفعت معراج مصطفیٰ۔ اس مصرے پر شعراء کرام نے جو طبع آزمائی کی وہ آپ کی اور ہمارے سامنے رکھے گے۔ یہاں پر منتظمین کی جانب سے اس وقت مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر کچھ پابندیاں حسب معمول عائد کی گئی ہیں، جیسا کہ ہر سال عائد کی جاتی رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تحت اللفظ میں جو تحت میں پڑھنے والے شعراء ہیں ان کے لیے 11 اشعار کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو مترنم شعراء ہیں جو ترنم میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں ان کے لیے 7 اشعار پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ 7 سے زائد شعر نہیں پڑھ سکتے، البتہ صدر مشاعرہ کی اجازت ہو اور آپ حضرات چاہتے ہیں کہ اس شاعر کے اگر کچھ اور شعر بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، لیکن پابندی یہاں پر ہے۔ لیکن جہاں تک اس مصرے کا سوال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 11 مصروں سے آگے بھی کسی شاعر نے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ بات میں بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ مصرع دیا گیا تو بحیثیت شاعر تمام شعراء کو کافی مشکلیں پیش آئی ہیں، اور اس لیے کہ اس میں جو قافیہ ہے وہ اضافت کے ساتھ تردید سے ملتا ہے۔ رفعت معراج مصطفیٰ، یہاں پر دقتیں یقیناً شاعر کو پیش آتی ہے، اور جس طرح ایک شاعر کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ جب کسی مصرے کو وہ شعر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ردیف کو نبھانا اس کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں ردیف کو نبھانے میں کافی مشکلیں بھی ہیں، لیکن اس مشکل کام کو آسان اس لیے بھی شعراء نے کیا ہوگا، اس لیے کہ جب نعت کے شعر کہے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً کرم فرمائی ہوئی ہوگی۔ اور ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ 3 مصرے کہہ رہے، 3 مصرے انہوں نے کہے تھے، چوتھا مصرع ان سے نہیں ہو رہا تھا،
کافی پریشان تھے. ایک وقت یوں ہوا کہ اسی پریشانی میں آنکھ لگی اور جب دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہے اور آپ سے کہا کہ سعدی تم نے جو شعر کہے ہیں وہ سناؤ. تو آپ نے وہ 3 مصرے سنا دیے. چوتھے مصرے پر جب آپ خاموش رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا صلو علیہ وآلہ، یہ مصرع یہاں پر لگا لو. تب جا کر وہ مصرے اتنے مشہور ہوئے. کیوں نہ ہوتے جن مصروں کو ایک مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہو، وہ مصرے دنیا بھر میں مشہور ہوئے اور آپ بھی مقبول ہوئے. اور وہ مصرے کیا تھے کہ کشف الدجا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. جی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. تو یہ جب 3 مصرے انہوں نے کہے تھے تو چوتھا مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود دیا. تو جس میں ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جس شے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے وہ یقیناً کامیاب اور مقبول ہونے کی دلیل ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا میں یوں تو کئی محفلیں کئی تقریبات ہوا کرتی ہیں، لیکن ان تمام تقریبات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور نعت رسول پاک کی تقریب کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کی عظمت یقیناً بلند اس لیے بھی ہے کہ اس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو آئیے انہی کچھ تمہیدی کلمات کے ساتھ میں آج کے پہلے شاعر کو